السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شنگھائی تنظیم کانفرنس کیا ہے؟ شنگھائی تنظیم کانفرنس میں کتنے ممالک شامل ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ آج سے اسلام آباد میں شروع ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم SCO کا 23واں دو روزہ سربراہی اجلاس اگرچہ خطے اور پورے کرۂ ارض کے لیے اس اعتبار سے اہم ہے کہ جب دنیا کی کل آبادی کے 40% حصے اور 34 ٹریلین GDP کے حامل ممالک کی قیادت یکجا ہوتی ہے تو وہ یقینی طور پر ایسی تجاویز، سفارشات اور ورکنگ پیپرز سے لیس ہو کر آتی ہے جن پر غور و فکر اور اتفاق سے متعلقہ ملکوں، خطے اور دنیا میں بہتری و ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ پاکستان میں عرصے بعد 15 اور 16 اکتوبر 2024 کو منعقد ہونے والی اس ایونٹ کی میزبانی کئی جہتوں سے اسلام آباد کے لیے خاص اہمیت کے حامل ہے۔ 2.5 عشرے قبل جب شنگھائی تعاون تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، اس میں صرف چین، روس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان شامل تھے۔ 2017 میں اس میں پاکستان اور بھارت مشروط طور پر شامل ہوئے تھے۔ حال ہی میں ایران اور بیلاروس کی شمولیت سے ممبران کی کل تعداد 10 ہو گئی ہے، جبکہ اجلاس میں مبصر ملک منگولیہ کے وزیر اعظم بھی شامل ہیں۔ اس فورم کی تخلیق کے ابتدائی 2 بڑے مقاصد تھے: علاقائی سطح کے مسائل خود حل کرنا، 2 دہشت گردی اور دہشت گردوں کا مل کر خاتمہ کرنا۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے تنظیم کے عزائم میں ممبر ملکوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دینا بھی شامل ہے۔ 11 ستمبر 2024 کو اس باب میں SCO کے اکنامک اور ٹریڈ وزراء کی ایک ابتدائی نشست بھی ہوئی۔ جنوبی ایشیائی ممالک کی تنظیم سارک کے مقاصد میں بھی علاقائی ملکوں کی معیشت بہتر بنانے کے عزائم شامل تھے، تاہم سارک کے بوجھ متحرک نہ ہو سکنے کے باعث اس باب میں قابل ذکر پیش رفت ممکن نہ ہو سکی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا یہ 23واں سربراہی اجلاس وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بموجب پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ SCO کے رکن ممالک کے سربراہوں اور دوسرے نمائندوں کی آمد سے پاکستان کو غیر معمولی سفارتی فوائد ہوں گے، جبکہ پاکستان کے جغرافیائی اور اسٹریٹجک محل وقوع کے علاقائی ملکوں کے لیے معاشی فوائد اور گوادر بندرگاہ کی اہمیت زیادہ اجاگر ہوگی۔ یہ کانفرنس اگرچہ 2 دنوں پر محیط ہے، مگر چینی وزیر اعظم لی کیچیانگ 14 سے 17 اکتوبر تک پاکستان کے سرکاری دورے پر آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ دیگر وزراء اور اعلیٰ حکام بھی ہوں گے۔ پاکستان کے سرکاری و عوامی حلقوں میں چینی وزیر اعظم لی کیچیانگ کی آمد پر پرتپاک و محبت کے اظہار کے ساتھ اس دورے سے کئی امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں۔ چینی وزیر اعظم پاکستان کے صدر آصف علی زرداری، پارلیمانی رہنماؤں اور اعلیٰ عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ان کے اس دورے کو پاک چین تعلقات میں نئے باب کی شروعات، 2 طرفہ تعاون، اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں وسعت اور CPEC phase 2 پر پرجوش پیش رفت کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ CPEC منصوبے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کئی کوششیں دہشت گردی کی وارداتوں کی صورت میں سامنے آ چکی ہیں، مگر دونوں ملکوں کے عوام CPEC منصوبہ کو مشترکہ ترقی و خوشحالی کے ذریعے کے طور پر دیکھتے اور اس کی تکمیل کے لیے پرعزم ہیں۔ چینی وزیر اعظم کے دورہ کے موقع پر نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سافٹ لانچنگ بھی متوقع ہے، جبکہ کوہالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور آزاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے متعلق پیش رفت کا امکان ہے۔ گوادر کول پاور پلانٹ سے متعلق بھی حکومت فائنانشل کلوز معاہدے کی خواہاں ہے۔ توقع کی جانی چاہیے کہ SOC سربراہی کانفرنس کے مثبت عزائم اور پاک چین مشترکہ تعاون کے 2 رس نتائج کی طرف پیش رفت تیز تر ہوگی اور اس سے پورے خطے کے مفاد اور کرۂ ارض کے امن کے امکانات
قوی ہوں گے۔